الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم عليه. سامعین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت کے واقعات بیان ہو رہے تھے. ہم آج آگے چلتے ہیں کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو ان کا نام محمد رکھا. محمد کا ایک معنی تو میں نے اگلے درس میں بیان کیا تھا، اگلے بیان میں. محمد کا ایک معنی، دوسرا ایک معنی یہ ہوتا ہے کہ محمد اس کو کہتے ہیں جس کی تعریف اپنے بھی کریں اور پرائے بھی کریں، ماننے والے بھی کریں نہ ماننے والے بھی کریں. تاریخ گواہ ہے آج تک کتنے ایسے غیر مسلم آئے جنہوں نے ہسٹری کی کتاب لکھی ہے. انگریز نے ایک کتاب لکھی، 100 آدمی، 100 عظیم شخصیت، ان میں سب سے پہلے کائنات میں سب سے بڑے اگر کوئی آدمی ہیں تو انہوں نے لکھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح ابو جہل کی بات میں نے بتائی تھی کہ ابو جہل سے ایک صحابی نے بدر سے پہلے پوچھا تھا، میدان بدر میں جانے سے پہلے، بتاؤ ابو جہل تمہارا کیا خیال ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں؟ تو ابو جہل نے بھی کہا بڑے اچھے اخلاق والے ہیں، بہت ہی امانت دار ہیں اور بہت ہی سچے ہیں. تو مانتے کیوں نہیں پھر تم؟ جب ان کو مانتے ہیں، امانت دار ہے، سچے ہیں، تو پھر ان پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ تو ابو جہل نے کہا تمہیں پتہ ہے کہ میری چودراہت چلی جائے گی، میری سرداری چلی جائے گی، میرا ہولڈ اپ اینڈ کنٹرول چلا جائے گا. حالانکہ اس کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ جو آدمی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ جاتا ہے اللہ اس کو بھی عزت، رحمت، برکت عطا فرما دیتا ہے. اس لیے محمد کا ایک معنی یہ ہے اپنے بھی تعریف کریں اور پڑھائے بھی تعریف کریں، یہ کمال کی بات ہے. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد تھا. اس کا ایک معنی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال سے لے کر ناخن تک ہر عضو جس کی تعریف کی جائیں. آپ کی آنکھوں کی تعریف ہوتی رہی، آپ کے بولنا کیسا تھا، آپ کا چلنا کیسا تھا، ہاتھ سے کام کرنا کیسا تھا، آپ کا معاملات کیسے تھے، آپ کا کھانا کیسا تھا، آپ کا بیٹھنا کیسا تھا، آپ کا لوگوں کے ساتھ ملاپ کیسے تھا، آپ کے بولنے کا انداز کیسا تھا، آپ کے مسکرانے کا انداز کیسا تھا، ساری چیزیں. اور اسی پر بس نہیں ہے، جو لوگ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ گئے، ان کی بھی تعریف ہو گئی۔ مکہ مکرمہ میں آپ آئے تو مکہ مکرمہ بن گیا، مکرمہ تعریف مکہ جو ہے وہ قابل تعریف بن گیا۔ مدینہ منورہ پہنچے تو مدینہ منورہ تعریف والا بن گیا۔ بیت المقدس اقصی پہنچے تو بیت المقدس تعریف والا بن گیا۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بستر پر گئے، وہی اتری، وہ بستر بھی تعریف والا بن گیا۔ حلیمہ کی جھونپڑی میں گئے، وہ جھونپڑی بھی تعریف والی بن گئی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کندھوں پر اٹھایا، وہ بھی تعریف والے بن گئے۔ یہاں تک کہ جو لباس پہنا وہ لباس بھی قابل تعریف بن گیا۔ جس جگہ آپ بیٹھے وہ جگہ قابل تعریف بن گئی۔ جن سے رشتے جوڑے وہ لوگ بھی قابل تعریف بن گئے۔ جن کو اپنے رشتے دیے ہیں، اپنی بیٹیاں دی ہے، وہ بھی قابل تعریف بن گئی۔ اللہ اکبر! یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی تعریف میں حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي۔ اللہ اکبر! وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء۔ سامعین کرام، اس کا کیا ترجمہ ہے؟ آپ تعجب کرو گے کہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی موجودگی میں اپنے ممبر پر بٹھاتے تھے اور کہتے تھے، حسان اب اشعار پڑھو، اب پوٹریز پڑھو۔ حسان بن ثابت جب پوٹری پڑھتے تھے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حسان کے لیے تعریف فرماتے تھے، اللہم ایدہ بروح القدس، اے اللہ جبرائیل کے ذریعے سے ان کی مدد فرما، جبرائیل کے ذریعے سے ان کی مدد فرما۔ وہ حسان بن ثابت کیا تعریف کر رہے ہیں رحمت دو عالم، فخر موجودات، سرور کائنات محمد مجتبی احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، اللہ نے تمہیں اتنا ہینسم، اتنا خوبصورت بنایا ہے، اتنا خوبصورت بنایا ہے کہ کسی آنکھ نے آج تک ایسا دیکھا ہی نہیں۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، اور ایسا جمیل بنایا، ایسا خوبصورت بنایا کہ کوئی عورت نے ایسا بچہ جنا ہی نہیں۔ اسی لیے عبد المطلب نے جب آمنہ کی گود میں بچے کو دیکھا، ماں آمنہ کی گود میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو عبد المطلب کہنے لگے کہ میں نے شام کا اور بصرہ کا سفر کیا ہے، ایسا بچہ میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ دائی حلیمہ کیا کہہ رہی ہے؟ اللہ اکبر! دودھ پلانے والی ماں، بڑے بچوں کو میں نے دودھ پلایا، ایسا خوبصورت بچہ میں نے نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر! ماں آمنہ، سیدہ آمنہ کہہ رہی ہے، میں نے مکہ مکرمہ میں ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔ جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں دنیا میں مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک گھومتا رہا، میں نے ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر! اللہ بھی کہتے ہوں گے کہ میرے خزانے سے میں نے ایسا بچہ پوری کائنات میں کبھی پیدا نہیں کیا اور نہیں پیدا کروں گا، ایسا بچہ میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں پیدا فرمایا۔ کون ہے جبرائیل؟ پوری دنیا میں گھومنے والے۔ سیرت حلبیہ میں جلد نمبر 1 پر صفحہ 34 پر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جبرائیل تمہاری عمر کیا ہے؟ What is your age؟ تمہاری عمر کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے تو اپنی عمر یاد نہیں، لیکن ایک بات ضرور کہتا ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام نے سرکار کے سامنے فرمایا کہ چوتھے آسمان پر ایک ستارہ نکلتا ہے، ہر 70,000 ایئرز کے بعد، 70,000 سال کے بعد ایک ستارہ نکلتا ہے۔ اس ستارے کو میں نے 72 ٹائم دیکھا ہے۔
ایک ستارہ 70,000 ایئرس کے بعد نکلتا ہے، اس کو میں نے 72 ٹائم دیکھا ہے۔ اندازہ کرو جبرائیل کی عمر کیا ہے۔ سرکار نے آگے کیا فرمایا؟ انا ذالک الکوکب، وہ ستارہ میں ہی تھا۔ اللہ اکبر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کنت نبیہ، مشکات کی روایت، ترمذی کی روایت، کنت نبیہ والآدم بین التین والماء، میں نبی اس وقت بنایا گیا تھا جبکہ ابھی آدم تو مٹی اور پانی کے درمیان میں تھے۔ حسان بن ثابت کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، ایسا بچہ کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ اور آگے کہہ رہے ہیں خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ، آپ کو ہر عیب سے پاک صاف پیدا کیا ہے۔ سامعین کرام، کیسا پاک کیا تھا آپ کو؟ اندازہ کریں گے اس بات سے کہ آپ کو دنیا میں پیدا کیا، دائی حلیمہ ام ایمن جو باندھی تھی گھر میں، ام ایمن گھر میں باندھی تھی، اس نے سوچا کہ میں اس بچے کو غسل دے دوں، تو آواز آئی، ام ایمن کہہ رہی ہے، آواز سنائی گئی، ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طاہرا مطہرا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود پاک ہے، لوگوں کو پاک کرنے کے لیے پیدا کیے گئے، انہیں غسل کی ضرورت نہیں۔ اللہ اکبر۔ خلقت مبرأ من کل عیب، ہر عیب سے پاک ہے۔ کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اللہ نے بنائی، کیسا؟ کأنک قد خلقت لما تشاء، تمہیں اللہ نے پیدا کیا تمہاری چاہت کے مطابق۔ اللہ بھی نہیں چاہتے میرا نبی دنیا میں جب دیکھے گا آئینے میں اپنی آنکھوں کو دیکھے گا، اپنے کانوں کو دیکھے گا، اور اپنے زبان کو دیکھے گا، اپنے بالوں کو دیکھے گا، اپنے ہاتھوں کو دیکھے گا، تو بالکل اپنے آپ کو ہر عیب سے پاک پائے گا۔ میرے نبی کو اتنی بھی تکلیف نہ ہو جیسے دنیا میں ہوتا ہے نا، لوگ آئینے میں دیکھتے کاش کہ میں لمبا ہوتا، تھوڑا شارٹ ہوتا، تھوڑا موٹا ہوتا، تھوڑی میری آنکھ ایسی ہوتی، تھوڑا میرا چہرہ ایسا ہوتا، ہر ایک کی تمنا ہے، لیکن سرکار کو کیسا پیدا کیا؟ کأنک قد خلقت لما تشاء، میرے نبی کی چاہت ایسی تھی، اللہ میری آنکھ ایسی ہو کہ میں ابو بکر صدیق پر نظر کروں صدیق بن جائیں، میں عمر پر نظر کروں فاروق بن جائیں، میں عثمان پر ایک نظر کروں ذو النورین بن جائیں، اور میں علی پر نظر کروں حیدر کرار بن جائیں، مرتضی بن جائیں، اور میری منہ میں تھوک ایسا پیدا کر کہ اگر میں ایک مرتبہ تھوک دوں اپنی انگلی پر اور لگا دوں صدیق کی ایڑیوں پر کہ سانپ نے کاٹا ہے پوائزن فوراً نکل جائے، میرے منہ میں ایسا تھوک پیدا کر کہ اگر اس کو انگلی سے لے کر میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ میں لگا دوں تو آنکھ ٹھیک ہو جائے، صحابہ کی آنکھیں نکل جائیں ان میدان معرکہ میں، تو ان کو میں اپنی انگلی سے میرا تھوک لگا دوں ان کی آنکھ ٹھیک ہو جائیں، اگر میں اپنا تھوک کھارے پانی میں ڈال دوں، سالٹی واٹر میں ڈال دوں، میٹھا بن جائیں، 3 آدمیوں کی روٹی پر میں دم کر کے تھوک دوں وہ 300 آدمیوں کے لیے کافی ہو جائیں، اور تھوڑا سے کھانے میں دم کر دوں 1500-1400 آدمی آرام سے کھانا کھا لے، میرے زبان اور میرا ہاتھ ایسا پیدا کر میں آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاؤں تو بادل جمع ہو جائیں، پھر ہاتھ کو لے کر اپنے چہرے پر ملوں تو آسمان سے بارش اترنے لگے، برسنے لگے، میری انگلی ایسی پیدا کر میں آسمان کی طرف اشارہ کروں چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں، میرے پیر ایسا پیدا کر کہ میں مکہ میں جاؤں تو مکرمہ بن جائیں، میں مدینہ میں جاؤں تو منورہ بن جائیں، میں بیت المقدس میں جاؤں تو امام الانبیاء بن جاؤں، اللہ میں عرش پر جاؤں عرش مکرم ہو جائیں، اللہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے
بدن کو اس انداز سے بنایا تھا کأنک قد خلقت لما تشاء۔ سامعین کرام، ایک اور عجیب بات ہے، اگر میں نیک آدمی ہوں یا کوئی نیک آدمی ہے، بڑا نمازی ہے، تہجد گزار ہے، عبادت گزار ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے دوست اور یار ٹھیک نہیں ہے، اس کے یار ٹھیک نہیں ہے، تو لوگ اس کو تانا دیں گے، تو بڑا اچھا ہے، تیرے یار ایسے ہیں، تیری بیوی ایسی ہے، تیری بیٹی ایسی ہے، تیرے یار ایسے ہیں، تو ظاہری بات ہے ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ یا میرے یار کیسے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میرے یار محبوب، میں تمہیں ہر عیب سے پاک پیدا کرتا ہوں، اور تیرے یار ابو بکر کو بھی ہر عیب سے، اسی طرح عمر کو بھی اور عثمان کو بھی، حضرت علی کو بھی، آپ کی بیویوں کو بھی اور آپ کی بیٹیوں کو بھی قرآن کہہ رہا ہے اور گواہی دے رہا ہے امہات المؤمنین کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں وہ پاک ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منور مکہ مکرمہ میں جب پیدا ہوئے، اللہ اکبر، کیا حالت تھی۔ روایتوں میں آتا ہے ایک راہب جو کبھی بھی پہاڑ سے نکلتا نہیں تھا، لمبے لمبے بال تھے، وہ دوڑتا ہوا مکہ کی گلیوں میں چل رہا ہے اور آواز لگا رہا ہے، حل المولود، حل الولد المولود فی هذه اللیلہ، کیا اس رات میں کسی کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ کیا اس رات میں کسی کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے آسمان میں وہ ستارہ دیکھا ہے جو ہماری کتاب میں لکھا ہے، جب وہ ستارہ نکلے تو سمجھ جانا کہ اس رات میں میرا آخری نبی پیدا ہوگا۔ وہ ستارہ نکل چکا ہے، میں دوڑتا ہوا پہاڑ کے اندر سے، غار کے اندر سے میں نکل کر باہر آیا ہوں تمہیں پوچھنے کے لیے، حل الولد المولود فی هذه اللیلہ، کہ آج رات میں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں، عبد المطلب کے یہاں پوتا پیدا ہوا ہے، چلو مجھے ڈلونی بیتہ، مجھے اس کا گھر بتا دو، مجھے لے جاؤ۔ اس کے گھر پر لے گئے، دروازہ نوک کیا گیا تو عبد المطلب باہر نکلے۔ باہر باپ تو تھے نہیں، باپ کا تو انتقال ہو چکا تھا۔ عبد المطلب گھر سے باہر نکلے، راہب نے پوچھا، پوپ نے پوچھا، منک نے پوچھا، عبد المطلب تمہارے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے؟ کہا ہاں۔ تم کون ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟ کس طرح کیوں آئے ہو؟ کہا بات لمبی کرنے کا میرے پاس وقت نہیں ہے، آپ صرف ایک نظر میں دیکھنا چاہتا ہوں، بچے کو مجھے دکھا دیجئے۔ ہاں ہاں بیٹھو بیٹھو، ابھی بچہ لے کر آتا ہوں۔ عبد المطلب، دادا عبد المطلب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ میں اٹھائے ہوئے آئے۔ اس راہب نے اس بچے کو دیکھا، فخر مغشیا، بے ہوش ہو کر گر گیا، اور جب ہوش میں آیا تو کہنے لگا ولد نبی هذه الامہ، یہ لڑکا، یہ اس امت کا نبی پیدا ہو گیا، اس امت کا نبی پیدا ہو گیا۔ نبوت بنی اسرائیل سے چلی گئی، ختم ہو گئی، اب یہ نبی بن جائے گا۔ بے شمار واقعات ہے، اور اس زمانے میں ماحول ایسا تھا کہ اپنے بچوں کو برے ماحول سے بچانے کے لیے، یا اپنی زبان اصلی باقی رہے اس لیے، یا اچھا ہوا اور اچھی ہوائیں ملیں، یا اچھا کھانا ملے، اس لیے اپنے بچوں کو دیہاتوں کے اندر بھیج دیتے تھے۔ اور ہوا بھی ایسا، عبد المطلب چاہتے تھے کہ میرا بچہ، میرا پوتا گاؤں میں چلا جائے اور کوئی دودھ پلانے والی اس کو دودھ پلائیں، تاکہ مکہ مکرمہ میں لوگ دور دور سے حج کے لیے آتے ہیں، اور اس وجہ سے کبھی ایسا ہو کہ ہوا اور یہاں کی آب و ہوا خراب ہو، یا اس طریقے سے باہر کے لوگوں کی لینگویج ڈیفرنٹ ہوتی ہے، شہر والوں کی لینگویج ڈیفرنٹ ہوتی ہے، میں اپنے بچوں کو اصلی اپنی لینگویج سکھانا چاہتا ہوں، یا وہاں دیہات کی آب و ہوا بڑی اچھی ہوتی ہے، اس لیے چاہت تھی کہ بچہ گاؤں میں چلا جائے۔ تو پھر اس چاہت پر اللہ پاک انتظام فرما رہے ہیں۔ اماں حلیمہ سعدیہ ہے، دودھ پلانے والی، یہ اپنے گاؤں سے نکل رہی ہے،
مکہ مکرمہ کی طرف دوسری دودھ پلانے والیوں کے ساتھ، لیکن اماں حلیمہ کی جو سواری تھی، اونٹنی جو تھی، بہت کمزور تھی، اتنی فاس رفتار نہیں تھی، جلدی چلنے والی نہیں تھی، اور ان کی سہیلیاں جتنی تھی، ان کی فرینڈ جتنی تھی، ان کی سواریاں بڑی تیز تھی۔ وہ انتظار کرتے رہے، چلو ساتھ میں لے لیتے ہیں حلیمہ کو۔ پھر راستے میں کہا دیکھو تمہاری اونٹنی بڑی کمزور ہے، تم آہستہ آہستہ آؤ، ہم مکہ مکرمہ کی طرف چلتے ہیں۔ یہاں تک کہ مکہ مکرمہ میں آ کر کے پوچھتے تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ماں آمینہ کے گھر پر آئے اور دروازہ کھٹکھٹایا، بچہ ہے، کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ کہاں بچہ ہے؟ کہا اس کا باپ بھی ہے؟ کہا باپ نہیں ہے۔ کہا پھر ہمیں کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ آگے چلی جاتی، یہاں تک کہ امیروں کے بچے انہوں نے اٹھا لیے، مکہ مکرمہ سے مالداروں کے بچے لے کر واپس چلی گئی۔ راستے میں ابھی حلیمہ اونٹنی پر اپنے شوہر حارث کے ساتھ آ رہی ہے اور کہا دیکھو ہم نے سارے بچے اٹھا لیے ہیں، لیکن فلاں جگہ پر ایک یتیم بچہ ہے جس کا باپ انتقال کر چکا ہے، اس بچے کو ہم تمہارے لیے چھوڑ کر آئی ہے، جاؤ اس کو لے لینا۔ کہا تمہارا بھی کچھ مقدر ہو جائیں، تمہارا بھی کچھ کام بن جائیں، کچھ نہ لائیں کم سے کم یہ بچہ ہی لے آنا، کوئی نہ ملے تو یہی بچہ کافی ہے تمہارے لیے، یہی بچہ لے آنا۔ اما حلیمہ کہہ رہی ہے، اللہ اکبر، حلیمہ سعدیہ کیا کہہ رہی ہے، اللہ اکبر، میں مکہ مکرمہ میں داخل ہوئی، سیدھی اسی گھر پر پہنچی جو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان تھا، تو میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، سیدہ آمنہ باہر نکلی، اور نکلنے کے بعد دائی حلیمہ سعدیہ پوچھ رہی ہے بچہ ہے؟ دودھ پلانے والی عورت پوچھ رہی ہے حلیمہ سعدیہ بچہ ہے؟ تو سیدہ آمنہ کہہ رہی بچہ تو ہے لیکن یتیم ہے، بچہ تو ہے لیکن یتیم ہے۔ تو اماں حلیمہ کہہ رہی ہے میں نے صرف تمہیں پوچھا ہے بچہ ہے، میں نے یہ تو نہیں پوچھا کہ بچہ یتیم ہے۔ تو سیدہ آمنہ کہہ رہی ہے میں نے اس لیے کہا روتی ہوئی کہ 300 سے زیادہ دودھ پلانے والی عورتیں میرے دروازے پر آئی اور مجھے پوچھا بچہ ہے، تو میں نے کہا ہاں بچہ ہے۔ پھر پوچھا اس کا باپ ہے؟ تو میں نے کہا باپ نہیں ہے۔ تو چلی گئی، اس لیے میں تم کو پہلے سے کہہ دیتی ہوں کہ بچہ تو ہے لیکن بچے کا باپ نہیں ہے، یہ بچہ یتیم نہیں در یتیم پیدا ہوا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ حلیمہ سعدیہ کہہ رہی ہے کوئی حرج نہیں، مجھے بچہ تو دیکھنے دو، مجھے گھر میں تو آنے کی اجازت تو دو۔ دروازہ کھول دیا۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے میں اس جگہ پر پہنچ گئی جہاں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سلائے گئے تھے اور سفید چادر لگائی تھی، اڑائی گئی تھی۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے میں نے وہ چادر کو ہٹائی تو میں نے دیکھا آپ نے آنکھ کھولی اور آپ مسکرانے لگے کہ آپ کے منہ سے ایک نور نکلا، میرے چہرے کو ٹکراتا ہوا آسمان پر چلا گیا۔ حلیمہ سعدیہ نے بچے کو اٹھا لیا اور کہا کچھ بھی ہو جائے بچہ بڑا خوبصورت ہے، اس بچے کو میں گھر لے جاؤں گی، بچے کو میں چھوڑنے والی نہیں، چاہے یتیم ہی ہو۔ بچے کو اٹھا لیا، ساری باتیں ہو گئی، بچے کو روانہ کر رہی ہے ماں، اپنے چھوٹے بچے کو روانہ کر رہی ہے۔ وہ بچہ جو ماں کی پیٹ میں تھا تو خوشبوئیں آتی تھی، وہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں تھا تو وہ کانٹا بھی پھول بن جاتا تھا، وہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں تھا تو پتھر بھی نرم ہو جاتے تھے، وہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں تھا تو ماں کو آوازیں آتی تھی پہاڑوں سے ابشری ابشری کی۔ تو اللہ اکبر، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو اٹھا کر اب اماں حلیمہ سعدیہ جا رہی ہے، اور جا کر کے کیسے کیسے معجزات ظاہر ہوتے ہیں ارحاز نبوت سے پہلے انشاءاللہ آئندہ مجلس میں اس کو بالتفصیل بیان کیا جائے گا۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔